بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امر مشتق میں سے بقیہ امور کے عنوان کے تحت امر ثانی کو ہم نے پڑھا۔ آج ہم امر ثالث کو پڑھتے ہیں۔ اس امر ثالث میں صاحب فصول کی طرف سے حمل کے لیے جو اضافی شروط بیان کی گئی ہیں، مصنف ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ اصل جو رائے تھی مصنف کی وہ یہ تھی کہ بھائی حمل کے لیے ہوویت اور اتحاد من وجہ اور مغایرت من وجہ کافی ہے، یعنی صدق حمل کے لیے اگر موضوع اور محمول کے درمیان میں ایک اعتبار سے اتحاد اور ایک اعتبار سے تغایر ہو، چاہے وہ مفہومی ہو چاہے وہ وجودی ہو، کافی ہے۔ صاحب فصول فرماتے ہیں کہ صحت عمل کے لیے اتحاد من جہت اور مغایرت من جہت کے ساتھ ساتھ ترکیب اور وحدت اعتباری ضروری ہے، یعنی اگر موضوع اور محمول میں تغایر مفہومی نہ ہو اور دونوں مفہوم کے اعتبار سے ایک ہو تو وہاں پہ اتحاد حقیقی ہوتا ہے اور حمل کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر ان دونوں کے درمیان میں تغایر جو وہ مفہومی موجود ہو تو صدق کے حمل میں وحدت اعتباری کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ وحدت اعتباری جو ہے یہ دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، یا یہ کہ دونوں متغیر اجزاء کو مجموعاً لحاظ کیا جائے اور مورد حکم، دوسرا یہ کہ دونوں اجزاء جو ہیں وہ حمل کے اعتبار سے لا بشرط ہوں۔ مصنف کیونکہ اس صاحب فصول کے قول کے قائل نہیں ہیں، لہذا فرماتے ہیں کہ یہ صاحب فصول کا یہ رائے ہے وہ درست نہیں ہے۔ لہذا فرماتے ہیں الثالث ملاک الحمل کما اشرنا الیہ ہوویت والاتحاد من وجہ والمغایرت من وجہ۔ ملا کے حمل جو ہے جیسے ہم نے پہلے اشارہ کیا تھا، البتہ ہم کہہ سکتے ہیں عند المصنف، وہ یہ ہے کہ ہوویت ہونی چاہیے موضوع اور محمول کے درمیان کے، یہ وہ ہے۔ والاتحاد من وجہ، اور ایک اعتبار سے اتحاد ہونا چاہیے ان دونوں کے درمیان۔ والمغایرت من وجہ آخر، اور ایک دوسرے اعتبار سے ان کے درمیان میں مغایرت ہونی چاہیے۔ کما یکون بین المشتقات والذوات، جس طرح سے مشتقات اور ذات میں اس طرح سے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں الانسانو ذاہقن، تو ان دونوں کے درمیان میں مفہوم ایک اعتبار سے اتحاد ہے، ایک اعتبار سے تغایر ہے، مفہوم کے اعتبار سے تغایر ہے، مفہوم مصداق کے اعتبار سے ایک ہے دونوں۔ یہ ہو گئی مبنی مشہور اور مبنی مصنف۔ ولا یعتبر معه ملاحظۃ الترکیب بین المتغیرین، اب ان دونوں کے علاوہ ملاک میں کوئی اور چیز معتبر نہیں ہے، لہذا متغیرین کا مرکب ہونا اور ان کا مجموعاً لحاظ کرنا، واعتبار کون مجموعہما بما ہوا کذالک واحدا، کہ دونوں جو ہیں وہ مجموعاً جو ہے وہ ایک چیز کاؤنٹ ہوں، کہتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے۔ ولا یعتبر کے ذریعے سے کہتے ہیں یہ معتبر نہیں، بل یکون لحاظ ذالک مخلا، نہ فقط یہ معتبر نہیں ہے، دوسرا اشکال ہم کرتے ہیں کہ اصلاً ایسا لحاظ کرنا جو ہے نا وہ مخل ہے، حمل ہے، اصلاً مخل مضر حمل ہے، اس کا آنا حمل کے لیے مضر اور مخل ہے۔ لاستلزامی المغایرت بالجزیت والکلیت، کیونکہ اس کے سبب لازمی طور پہ یہ لازم آتا ہے کہ مغایرت جو ہو جزیت اور کلیت کے اعتبار سے موضوع اور معمول میں جو ہے وہ مغایرت پیدا ہو۔ اب اگر ہم اس کو بیان کریں تو ہم اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ بھائی صاحب فصول کے ملا کے حمل کے اوپر مصنف نے یہ چند اعتراض کیے ہیں،
پہلا اشکال یہ ہے کہ بھائی وحدت اعتباری کا لازم قرار دینا بافائدہ ہے، کیونکہ بے فائدہ ہے، کیونکہ اگر اتحاد ہوویت ہو تو یہ حملے طبیعی ہے اور درست ہے، ورنہ نہیں، چاہے وحدت اعتباری ہو یا نہیں ہو۔ نمبر دوسرے مورد پہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ وحدت اعتباری نہ فقط لازم نہیں بلکہ مخل ہے، کیونکہ اس سے فقط ایک چیز کا تحقق لازم لہذا یہ دوسرا اشکال جو ہے وہ مصنف نے کیا۔ اب تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام اور خواص بھی عند الحمل جو ہے نا وحدت اعتباری کا لحاظ نہیں کرتے، اگر لازم ہوتا تو لحاظ کرنا ناگزیر ہوتا، عوام بھی کرتے، خواص بھی اس کو انجام دیتے، بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز لازم نہیں ہے۔ وَمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ الْمِلَاقَ الْحَمْلِ لِحَاظُ نَحْوِ اتِّحَادٍ بَيْنَ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ، جبکہ یہ چیز واضح ہے کہ ملاک حمل جو ہے وہ یہ ہے کہ موضوع اور معمول کے درمیان میں ایک طرح کا اتحاد ہونا لازمی ہے، وہی کافی ہے حمل کے لیے۔ مع وضوح عدم لحاظ ذلك فی التحدیدات وسائر القضایا فی طرف الموضوعات، بلکہ یہ چیز بھی واضح ہے کہ اس وحدت اعتباری کو عدم لحاظ ذلك کا اشارہ جاتا ہے وحدت اعتباری کو، یعنی لحاظ نہیں کیا جاتا وحدت اعتباری میں بھی جب محمولات کو حمل کیا جاتا ہے موضوعات کے اوپر تو ان کی فقط معانی کو دیکھا جاتا ہے، وحدت اعتباری کا لحاظ نہیں کیا جاتا، اگر لازم ہوتا تو اس کا لحاظ کیا جاتا۔ وَلَا يَكُونُ حَمْلُهَا عَلَيْهَا إِلَّا بِمُلَاحَظَةِ مَا هُمَا عَلَيْهِ مِنْ نَحْوٍ مِنَ الْاتِّحَادِ، اور ان کے اوپر عمل کرنا جو ہے لا يَكُونُ حَمْلُهَا عَلَيْهَا، ان معمولات کا موضوعات کے اوپر حمل کرنا نہیں ہوتا مگر جب لحاظ کیا جائے ان کے ان اتحاد کو ما ہما علیہ، یعنی اس چیز کا لحاظ کیا جائے جس کے اوپر ہوتے ہیں، وہ من نحو من اتحاد، وہ من بیانیہ ہے یہاں پہ کہ وہ کیا چیز ہے جس کے اوپر موضوع اور معمول ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ ایک قسم کا جو ان کے درمیان میں جو اتحاد ہوتا ہے۔ ما ہما علیہ من المغایرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اتحاد کو دیکھتے ہوئے اس کے باوجود کہ ان دونوں کے درمیان میں مغایرت بھی ہوتی ہے، یا جس مغایرت کے اوپر وہ ہوتے ہیں، بس مغایرت کے ساتھ ساتھ ان کے اتحاد کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ وَلَوْ بِنَحْوٍ مِنَ الْاعْتِبَارِ، اگرچہ وہ مغایرت وجودی نہ ہو، اعتباری ہی کیوں نہ ہو، اجمال اور تفصیل کے لحاظ سے ہی کیوں نہ ہو، جیسے الانسان حیوان و ناطق میں ہوتا ہے۔ فَانْقَضَى بِذَلِكَ فَسَادُ مَا جَعَلَهُ فِي الْفُصُولِ تَحْقِيقًا لِلْمَقَامِ، بس اس بنیاد پہ وہ چیز کہ جس کو صاحب فصول نے اس جگہ پہ بے عنوان تحقیق مطرح کیا ہے، قرار دیا ہے کہ بھئی یہ چیز میں نے تحقیق کر کے ثابت کی، اس کا فساد جو ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے۔ بس خلاصہ یہ ہوا کہ صاحب فصول کہتے ہیں کہ بھئی حمل کے لیے ترکیب اور وحدت کا ہونا اعتباری ہے، اور وحدت جو ہے نا اگر تغایر مفہومی نہ ہو تو اتحاد حقیقت وہاں پہ کافی ہے، لیکن اگر تغایر مفہومی ہو تو دونوں اجزاء کا مجموعہ لحاظ کرنا لازم ہے، اور یہ بھی لازم ہے کہ دونوں اجزاء ہوں حمل کے اعتبار سے لا بشرط ہوں۔ تو یہ دونوں جو صاحب فصول نے ان چیزوں کو لحاظ کیا، مصنف نے اس کو رد کیا
کس طریقے سے کہ بھائی یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کے اوپر 3 اشکالات وارد ہیں۔ پہلا یہ کہ وحدت اعتباری جو ہے وہ اس کا لازم ہونا بے فائدہ ہے، قرار دینا بے فائدہ ہے، کیونکہ لوگ تو حمل کو دیکھتے ہیں، اگر اتحاد ہے تو حمل اور حمل طبیعی ہے تو کافی ہے، ترکیب کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ وحدت اعتباری اگر معتبر ہوتی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھا جاتا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ وحدت اعتباری مخل حمل ہے کیونکہ اس سے جز کا جز پر اور جز کا کل پر حمل کرنا لازم آتا ہے جو باطل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عند الحمل جو ہے موضوعات میں یا محمولات میں عوام اور خواص جو ہیں وہ ان دونوں چیزوں کا لحاظ نہیں کرتے، بھائی نہیں دیکھتے کہ آیا معنی ان کے حقیقی معنی کے علاوہ آیا ان میں اس چیز کا بھی لحاظ کیا جائے کہ بھائی وہ وحدت اعتباری رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اگر ہوتے تو یہ لحاظ کرنا جو ہے وہ ناگزیر ہوتا، لہذا کہتے ہیں کہ اس سے اس چیز کا فساد جو ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے۔ بس ملاق الحمل سے لے کے یہاں تک ہو گیا کما یکون بین المشتقات والزوات، یہ ہو گیا مصنف اور مشہور کی رائے۔ ولا یعتبر معہو سے لے کے مصنف نے اس کے رد کے اوپر جو ہے نا وہ ادلہ قائم کی ہیں، اور اس آخری حصے میں جو ہے مصنف کہتے ہیں یہاں پہ اور بھی اشکالات موجود ہیں۔ اب یہ من الواضح سے تیسرا دلیل جو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اب وفی کلام ہی موارد ان کے ذریعے سے آخر میں کہتے ہیں کہ ان کے کلام میں دوسرے بھی اشکالات اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن ہم ان کو مطرح نہیں کرتے، ان سے غض نظر کرتے ہیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، یہاں تک جب اصل مبنا ہی جو ہے نا وہ فاسد ہو گئی تو دیگر جو اس کے اوپر اشکالات تھے وہ تو اپنی جگہ پہ باقی ہوں گے۔ لہذا کہتے ہیں وفی کلام ہی موارد للنظر کہ صاحب فصول کے کلام کے اوپر مزید کچھ موارد ایسے ہیں جو قابل اشکال ہیں، تظاہر بالتأمل و ایمان نظر، جو دقت کرنے کے ساتھ اور ایمان نظر کے ساتھ واضح ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک ہمیں معلوم ہوا کہ بھائی امر سوم میں یہ ہے کہ بھائی ملاک جو ہے ملاک حمل وہ فقط اتحاد من وجہ اور مغایرت من وجہ کافی ہے، دیگر جو ہے وہ شروط جو ہے وہ معتبر نہیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔